السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کے متعلق پارٹ نمبر 1 پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے عقائد، برے عقائد کا جو ہے وہ ایجاد ہوئے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ برے اعمال یہ جو ایجاد ہوئے تھے اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ۔ اچھا، برے اعمال کون سے؟ جیسا کہ نکاح کی مبارک سنت کے ساتھ ڈانس، گانے باجے اور غیر شرعی رسموں کا داخل ہونا۔ تو یار جو ہو رہا ہے ہمارے نکاح میں ہو رہا ہے، اور یہ تو ولیمہ وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ڈانس ہے، گانے باجے، تو یہ بدعت سیئہ ہے، ٹھیک ہے، گناہ والی بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نکاح کریں لیکن ڈانس نہ کریں نا، گانے نہ بجائیں، غیر شرعی رسموں کا داخل نہ کریں اس کو، یعنی کہ جو نامحرم افراد ہوتے ہیں تو اس کا مل جل ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بدعت سیئہ یعنی کہ گناہ والی بدعت ہے۔ اچھا، 2 کے بجائے 3 سجدے کرنا، یہ بھی جو ہے بدعت سیئہ ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ہی سجدے ہوں گے، 3 سجدے نہیں ہوتے ایک رکعت میں۔ اسی طرح جو ہے طواف کے 7 کے بجائے 8 چکر لگانا، تو یہ بھی کیا ہو گئے؟ برے اعمال کا ایجاد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے اذان کہنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت سیئہ۔ مزارات کی زیارت سے روکنا، یعنی کہ جو لوگ مزار پہ جانے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی قبر تھی، ٹھیک ہے، قبر ہی کو مزار کہتے ہیں، مقدس افراد ہوتے ہیں تو ان کو ہم ان کی قبر کو مزار کہتے ہیں، تو ان کے زیارت کو جاتے تھے۔ لیکن آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مزارات سے منع کر رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، حالانکہ خود جو ہے وہ بہت بری بری جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں نا، تو لیکن اس پر منع نہیں کرتے، لیکن اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ مزارت کی زیارت سے روکنا، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت سیئہ ہے۔ اسی طرح کسی بھی مہینے کو منحوس جاننا، جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس جانا، تو یہ کیا ہے؟ برے اعمال کا ایجاد ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بدعت سیئہ ہے، گناہ والی بدعت ہے۔ آپ کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 7، نفلی عبادت کے لیے کوئی دن یا وقت مخصوص کر کے اس کو فرض یا واجب سمجھنا، یعنی کہ نفلی عبادت آپ کریں، کوئی بھی دن آپ کر لیں، مسئلہ نہیں ہے، اسپیسیفک رکھ لیں، لیکن اس کو فرض نہ سمجھے، اس کو واجب نہ سمجھے۔ لیٹ سپوز کہ 15 شعبان ہے، ٹھیک ہے، نوافل پڑھتے ہیں نا مغرب کے بعد 6، اب اس کو نفلی ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کو فرض نہیں سمجھیں آپ، اس کو واجب نہیں سمجھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، آپ کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ وہ فرض سمجھ کے کرتے ہیں، واجب سمجھ سے کرتے ہیں، تو یہ بدعت سیئہ ہوگی، کیونکہ جب ایک چیز فرض نہیں ہے، ایک چیز واجب نہیں، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فرض ہے یا واجب، ٹھیک ہے۔ ہر 12 ربیع الاول کو سوگ منانا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے اسلام میں سوگ کی اجازت 3 دن ہے، ٹھیک ہے، اور سوائے وائف کے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے سوگ منا سکتی ہے، اس کی مدت ہے، ٹھیک ہے، زیادہ، لیکن 3 دن سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہے سوائے وائف کے، حالانکہ مطلق سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا سوگ منا رہا ہے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا سوگ منا رہا ہے 10 محرم کو، تو یہ کیا ہے؟ بدعت سیئہ ہے، گناہ والی بدعت ہے، یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ کوئی تعلیمات نہیں ہے اسلام کی، ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے۔ اسی طرح حلال چیزوں کو حرام کہنا، یہ بھی جو ہے وہ بدعت سیئہ ہے۔ من گھڑت اور موضوع روایت کو آگے سنانا، ان پر عمل کرنا، تو یہ جو وہ بدعت سیئہ ہے۔ قرآن و حدیث کی اپنی رائے سے تفسیر و تشریح کرنا، تو یہ بھی بدعت سیئہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو اپنی رائے سے کیسے تفسیر کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کے سامنے قرآن نازل ہوئے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہے کیا؟ نہیں نا، تو آپ تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے، اب آپ کیسے اپنی رائے سے تفسیر کر سکتے ہیں ترجمہ پڑھ کے؟ بھائی آپ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سیدھی سیدھی جو بات ہے، پہلے آپ قرآن پڑھیں گے، پھر آپ حدیث پڑھیں گے، پھر آپ صحابہ کی سیرت لیں گے، پھر آپ اہل بیت کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، پھر اس کے بعد لوگوں کی سیرت لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کے بعد جا کے آپ کا نمبر آئے گا۔ تو آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے تفسیر میں، تشریح میں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے دے دی صحابہ نے، جو اہل بیت نے دے دی، جو ہمارے اکابر علماء نے دے دی، تو وہی صحیح ہے۔ آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ 1400 سال بعد پیدا ہوئے، آپ کے سامنے قرآن نازل نہیں ہوا۔ اسی طرح جو ہے وہ علماء کو چھوڑ کر نام نہاد غیر عالم یوٹیوبر سے دین سیکھنا، آج کل آپ دیکھ لیں انجینئر علی مرزا، اس طرح کے بڑے جو ہے وہ فنکار لوگ آ جاتے ہیں یوٹیوبر، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، امامہ پہن کر اور دین سکھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ غیر عالم سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے، وہ خاص طور پر یوٹیوبر سے۔ اس طرح یوٹیوب سے بندہ کیا دین سیکھے گا؟ آپ خود ذرا سوچیں یار، آپ خود بیڈ میں لیٹے ہوتے ہیں اور ٹانگیں سیدھی کی ہوتی ہیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا آپ علم دین سیکھ رہے ہیں؟ علم دین تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، کیا آپ گھر بیٹھ کر ٹانگیں سیدھی کر کے ویڈیو دیکھ کے بن جاتے ہیں؟ کیا سیکھ جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں کیا؟ نہیں نا، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، ایون اگر آپ قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے،
تو آپ مدرسے میں جاؤ گے یا گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن کھولو گے، ٹوپی پہنو گے، وضو کرو گے، پھر جا کر سیکھو گے، تو ادب ہوتا ہے نا۔ اسی طرح دین سیکھ رہے ہیں تو آپ کیسے ٹانگیں سیدھی کر کے یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ دین نہیں سیکھ رہے، یہ آپ جو ہے وہ مزہ حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے فن ہے، ایک مزہ حاصل کر رہے ہیں، چلو یار ویڈیو دیکھ لو مولانا کی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دین نہیں سیکھ رہے۔ تو آپ دین سیکھ رہے ہیں تو آپ علماء سے سیکھیں، اور بالکل جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سیکھیں۔ دین سیکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتاب ہونا چاہیے، قلم ہونا چاہیے، سب چیزیں آپ لکھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ان غیر عالم یوٹیوبر سے، ان کے فتنے سے بچا کے رکھے، آمین۔